بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ موضوع آج پھر وہی ہے کیونکہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے امپلائیز کا۔ اور پنجاب گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، چوتھا دن ہو گیا ہے آج، لیکن میں حیران ہوں کہ اس چوتھے دن میں بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ پنجاب کے امپلائیز، جس میں ہر محکمہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے اس کے لوگ یہاں پر شامل ہیں، اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی احتجاج کل ہوا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہے سندھ میں ہونے والا احتجاج، جس پر سندھ پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے باقاعدہ کریک ڈاؤن کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ وہ ٹیچرز کا احتجاج تھا، اس کا کیا معاملہ تھا اس پہ بھی ذکر ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑے صوبے میں اس وقت چوتھے دن سے لوگ سڑکوں پر ہے، دن رات وہاں پر موجود ہوتے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے، شفٹوں میں آ کر لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور کچھ تکنیکی حوالوں سے بات کریں گے جو ہماری گفتگو ان سے ہوئی ہے کہ آپ کے مطالبات ہیں کیا 30%، 35%، 5% میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کی تنخواہ یہاں بڑھی۔ ہاں، پینشنرز کے لیے بہرحال ایک بہت بڑا معاملہ ہوا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ اور بھی معاملات تھے جو تکنیکی طور پر ہمیں معلوم ہوئے ہیں، جس پر ہم انشاءاللہ آج بات کرتے رہیں گے، اور کرتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے حکومت سے، سیاسی جماعتوں سے، اور نگراں حکومت جو محسن نقوی صاحب کی ہے اس سے، کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ یہ پنجاب میں لوگ موجود ہیں۔ پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 4 سال ہوں یا اس سے پہلے پاکستان مسلم نون کی حکومت ہو، ہمیشہ پنجاب کے امپلائیز کے ساتھ زیادتیاں رہی ہیں، باقی صوبوں میں بھی رہی ہیں، لیکن ان کے ازالے سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں، امپلائیز آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے ملازمین کا، آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے کہ عام ویور کو، امپلائیز تو سمجھتے ہیں عام ویور کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو 30% تنخواہ بڑھائی گئی ہے، پہلے تو یہاں زیادتی کر دی گئی 5% کم پہ، دوسرا یہاں پر بنیادی سکیل پر تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ پہلے اوورال تنخواہ بڑھائی جا رہی ہوتی تھی، اب بنیادی سکیل پر تنخواہ بڑھ رہی ہے۔ وہ جب آپ دیگر صوبوں سے کمپیئر کریں گے تو وہ تنخواہ تقریباً 10 سے 12% بڑھے گی، یعنی کہ اگر کسی کی تنخواہ 30% بڑھے تو وہ نظر آئے جی کہ 30,000 روپے بڑھ گئی ہے، لیکن یہ بنیادی سکیل پر بڑھ رہی ہے۔ اس وجہ سے اس تنخواہ کو ہم یہ کہیں گے کہ 10 سے 12%، یعنی کہ 10 سے 12,000 روپے صرف وہ تنخواہ بڑھی ہے۔ ایک تو یہاں پر ڈنڈی ماری گی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی منتخب حکومت نہیں تھی جسے کسی قسم کا کوئی جواب دینا ہو عوام کو، تو یہاں ایک تو یہ مسئلہ آیا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر بڑا ایک آیا، وہ یہ آیا کہ جو ان کا ایل پی آر کا پورا ایک سسٹم ہے، لیو انکیشمنٹ، اگر امپلائیز ہے وہ پوری زندگی کوئی چھٹیاں اس طرح سے نہیں کرتا ہے، اور وہ آخری سال کے برابر جو ہے انہیں وہ پوری ایک تنخواہ دی جاتی ہے، جو گریڈ 1 سے تقریباً 16 تک کے جو افسران ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کی تنخواہ تقریباً 6 سے 7-8 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ اس کو بھی اب کٹ کر کے وہ بھی بنیادی سکیل پر لے گئے ہیں، جس سے وہ 6-7 لاکھ روپے کی بجائے وہ 1 لاکھ بنے گی، اور یہ ظلم صرف اور صرف یہاں ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، پنجاب میں، صرف پنجاب میں، یہاں سے مراد پنجاب میں، ہم تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک چیز ہو رہی ہے۔ اس کا بہرحال جو زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے لیے امپلائیز کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس سارے عمل کو کانٹریکٹ سے جوڑ کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، چاہے وہ 2-3 سال کے کانٹریکٹ کے ہوں، چاہے وہ مستقل ملازمین ہوں جن کی گریجوٹی، پینشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ہوتا ہے۔ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ریاست کے ساتھ ملازم کا یہ کانٹریکٹ ہے کہ میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا، سیاسی جماعتوں کا رکن نہیں بنوں گا، میں کسی بھی طرح سے، ہر طرح سے ریاست کا وفادار رہوں گا، گورنمنٹ حکومت جو ہے اس کا، اپنے ادارے کا وفادار رہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جو میرے پاس چیزیں ہیں اس کا رازدار۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کانٹریکٹ میں ہیں۔ نہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، نہ وہ دیگر کوئی جابز کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کا جو کہتے ہیں نا کہ ریاست کے معاملات کے حوالے سے وہ کوئی چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ووٹ کا حق ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی
الیکشن میں ووٹ ڈالے، اور اب الیکشن میں ووٹ جب ڈالنا ہوگا تو وہ ضرور محاسبہ کرے گا تمام سیاسی جماعتوں کا کہ وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی بنا پر وہ اپنے 25 سال 30 سال 28 سال لگا دیتا ہے اس کام کے لیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے صلہ اس صورت میں ملے گا. اس کے برعکس اگر کوئی بندہ اپنی نوجوانی میں اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے، وہ اتنی ہی محنت کے ساتھ وہ بزنس کرتا کرتا 30-25 سال کے بعد اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جتنی گریجوٹی، جتنی پینشن کی صورت میں ایک گورنمنٹ امپلائی کو ملتی ہے، اس سے بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ امپلائی جہاں پر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، وہیں پر اس کانٹریکٹ کے بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کانٹریکٹ کو بھی ضرور چیزوں کو رکھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ جب کام کر رہا ہے تو تنخواہیں تھوڑی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، اور کام جو ہے وہ کرتے ہوئے بہت سی لمیٹیشن ہیں جس کا وہ خیال رکھتا ہے. جب وہ خیال رکھتا ہے تو پھر حکومتیں کیوں نہیں خیال رکھتی، انتظامیہ کیوں نہیں خیال رکھتی ان لوگوں کا جو اس پاکستان کے مختلف اداروں میں سرو کر رہے ہیں. تو خدارہ پنجاب کی حکومت جو نگراں حکومت ہے وہ ہوش کے ناخن لے. لیکن سب سے بڑھ کے میں اس ویڈیو کے توسط سے کہنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب کو کہ میاں شہباز شریف صاحب، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے، اس پر آپ 10 سال ایک بار، پھر تقریباً 2.5-3 سال ایک بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس بارے میں جانتے ہیں. آپ کے جو ارد گرد کے سارے افسران ہیں وہ اس صوبے میں سرو کرتے رہیں. ان سے کہیے کہ پنجاب کے اس معاملے کو دیکھیں اور پنجاب کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل کروانے کی کوشش کریں. اب جاتے جاتے کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، کراچی میں بھی معاملات، کل اساتذہ نے احتجاج کیا اور اساتذہ کے احتجاج پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، سب کچھ ہوا. معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایشو ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے. وہ کانٹریکٹ پر کام کرتے آ رہے ہیں، کانٹریکٹ کسی کا رینیو نہ ہوا. اب ایک بندے نے وہ تعلیم حاصل کی، اسی صورت میں وہ جا رہا ہے، تو آپ ان کو کانٹریکٹ کو رینیو کریے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی نہیں، دوبارہ سے چیزوں کو چیک کیجئے. جس کی کارکردگی بہتر ہے وہ میرٹ بنائیے، اور اس کے بعد باقی جو نہیں کام کر رہے فارغ کر دیجئے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ آپ کر رہے ہیں، اگلی بار کوئی اور سفارش اور حکومتیں اور انتظامیہ اور چیزیں بدل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں. لوگوں کو اگر جاب سیکیورٹی ہوگی نا یہاں سے، تو وہ کام بھی بہتر طرح سے وہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے ہم بات کریں، سندھ کے لوگوں کے بھی حوالے سے ویسی ہی بات کی جائے، اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سندھ کے لیے، اور سندھ میں بیٹھے ہوئے لوگ پنجاب کے جو امپلائیز ہیں ان کا، کیونکہ سب ایک ہیں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے کسانوں اور مزدوروں ایک ہو جاؤ. تو یہ قلم کے مزدور ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بھی اب اکٹھا ہونا چاہیے. باقی رہے پینشنرز کی صورتحال کے حوالے سے جاتے جاتے کہ پینشنرز کا اس طرح کلا کما نہ کیجیے، ظلم نہ کیجیے ان کے ساتھ. خدارہ وہ جو آپ نے 5% بڑھائی ہے، ایک پینشنرز کے میسیجز آ رہے ہیں ہمیں وہاں پر ہمارے سوشل میڈیا پر کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کل ہم پینشنرز کی صورتحال پر بات کریں گے کہ ان کی سچویشن کیا ہے. آپ رائے کیا ہے وہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.